بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ والدین کی وفات کے بعد ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ ایک صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، میرے والدین فوت ہو چکے ہیں، میں ان کے ساتھ کس طرح حسن سلوک کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 باتیں فرمائیں: ان کی نماز جنازہ ادا کرنا، ان کے لیے دعائے مغفرت کرنا، ان کے وعدے پورے کرنا، ان کے دوستوں کا احترام کرنا اور ان کے رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرنا۔ جو اولاد 5 وقت نماز پڑھتی ہے تو نماز کے آخر میں اس وقت تک سلام نہیں پھیرتی جب تک کہ اپنے ماں باپ کے لیے دعا نہیں کر لیتی۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اے میرے رب، مجھے بخش دے، میرے والدین کو اور ساری دنیا کے مومنوں کو بخش دے جب حساب کا دن قائم ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب آدمی مر جاتا ہے تو اس کے عمل کا ثواب ختم ہو جاتا ہے مگر 3 عمل باقی رہتے ہیں۔ صدقہ جاریہ۔ صدقہ جاریہ سے مراد وقف ہے، مثلا مسجد کی تعمیر کروانا، درخت لگانا، پانی کا نل لگوانا، قرآن کریم تقسیم کرنا، علم نافع یعنی کہ کسی کو علم سکھانا اور کتابیں وغیرہ تقسیم کرنا، ایسا علم جس سے فائدہ اٹھایا جائے، نیک اولاد جو والدین کے لیے دعا کرے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کو موت کے بعد جب اعمال کا ثواب پہنچتا ہے تو ان میں سے کچھ یہ ہیں: جو علم سکھایا اور پھیلایا، نیک اولاد جسے دنیا میں چھوڑ آیا، قرآن کریم کا نسخہ جو اس نے ترکے میں چھوڑا، یا مسجد بنائی، یا مسافر خانہ تعمیر کروایا، یا نہر جاری کروائی، یا اپنی صحت اور زندگی میں اپنے مال سے نکالا ہوا صدقہ۔ یہ سب اعمال مومن کی موت کے بعد مومن تک پہنچتے رہتے ہیں۔ حضرت انس فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی شخص کے ماں باپ یا دونوں میں سے کوئی ایک فوت ہو جائے اور وہ بچہ ان کا نافرمان ہو مگر اس کے لیے دعائیں اور استغفار کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس کو نیکوکار لکھ دیتا ہے۔ اس طرح ایک اور روایت میں آتا ہے کہ مرنے کے بعد جب میت کے درجے بلند ہوتے ہیں تو حیرت سے پوچھتا ہے، یہ کیسے ہوا؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے بتایا جاتا ہے کہ تمہاری اولاد تمہارے لیے بخشش کی دعا کرتی رہی ہے، یعنی دعائیں ماں باپ کو پہنچتی ہیں یہاں تک کہ ماں باپ کے درجات بھی بلند ہوتے ہیں اور وہ اس وقت حیران ہوتے ہیں کہ میرے عمل تو ختم ہو گئے تھے، اب یہ مجھے کس چیز کا فائدہ پہنچ رہا ہے؟ تو اسے بتایا جاتا ہے تمہاری اولاد کی دعاؤں کا۔ والدین کی طرف سے صدقہ خیرات۔ حضرت سعد بن عبادہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سعد کی ماں فوت ہو گئی ہیں تو کون سا صدقہ افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پانی پلانا۔ تو سعد نے ایک کنواں کھدوایا اور یہ کہا کہ یہ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں کے ثواب کے لیے ہے۔ ایک اور صحابی نے کہا، میری ماں فوت ہو گئی ہے تو میں اس کی طرف سے صدقہ کروں تو کیا فائدہ ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ اس نے کہا، میرا ایک باغ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ یہ میں نے باغ اپنی ماں کی طرف سے صدقہ کر دیا۔ والدین کی طرف سے وعدے اور نذر یا منت پوری کرنا۔ والدین کے رشتہ داروں اور دوستوں سے حسن سلوک کرنا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ایک بڑے گناہ کا ارتکاب کیا ہے، یعنی مجھ سے کبیرہ گناہ ہو گیا ہے، کیا میرے لیے کوئی توبہ کی صورت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تیری ماں زندہ ہے؟ اس نے کہا، نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تیری خالہ ہے؟ اس نے کہا، جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس سے نیک سلوک کرو۔ زیارت قبور۔ اگر کبھی ممکن ہو تو ان کی قبر پر جا کر دعائے استغفار کرنی چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے اجازت لے کر اپنی والدہ کی قبر کی زیارت کے لیے تشریف لے گئے تو اپنی والدہ کی قبر کے پاس بیٹھ کر رونے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو صحابہ کرام تھے وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روتا دیکھ کر بے اختیار رو پڑے۔ حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا روتے کبھی نہیں دیکھا جس قدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کی قبر کے پاس بیٹھ کر روئے۔
اللہ تعالی ہمیں والدین کے لیے دعائیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔